تو یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، وہ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے جس کے کرنے کو منع کیا وہی گناہ ہے۔ تو وہ دو قسم کے ہیں، کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ بڑوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، چھوٹے کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو کبیرہ اور صغیرہ کیا چیز ہے، ایک لمبی بحث ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی تو میں سبقاً آگے تک عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل کا یہ وعدہ کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم چھوٹے گناہ معاف کریں گے۔ اب یہ بڑے گناہ کیا ہیں، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں کی ڈیفینیشن معلوم کر لے، اس لیے کہ وہاں جانا گویا کہ ہلاکت میں جانا ہے۔ کبیرہ گناہ میں جو پڑ گیا تو سمجھ لو کہ وہ ہلاک و برباد ہوا۔ ہاں بخشش ہے کبیرہ گناہوں کے لیے بھی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اگر کسی گنہگار سے زیادہ ناراض ہوا تو پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور کبیرہ گناہ کرتے کرتے آدمی کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں جو کبیرہ گناہوں کا تذکرہ آیا ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی الکبائر نام سے۔ کبائر کا مطلب ہوتا ہے سارے کبیرہ گناہ، اس میں انہوں نے کاؤنٹ کر دی۔ اب حدیث پاک میں جو آیا ہے بعض علماء نے اس سے اخذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 ہیں بڑے گناہ۔ اجتنبوا السبع المعبقات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو وہ 7 چیزوں کے اوپر تفریح کی گئی، علماء محدثین نے اس سے اور بھی قسمیں نکالی۔ اس میں سب سے نمبر 1 پہلی چیز کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں حدیث میں جو آیا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ویسے دیکھا جائے تو کبیرہ گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ ومن یشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے دوسری آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے کم جو کچھ بھی ہوگا اللہ سب معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ نمبر 1 ہے۔ اسی کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، پھر آگے ہم دوسرے گناہوں کی طرف چلیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا یہ نمبر 1۔ سیکنڈ نمبر پر جو چیز گناہ لکھا گیا ہے کبیرہ، وہ نماز کو ترک کرنا۔ پھر اس کے بعد جادو کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ ایک حدیث میں جو آئے زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر شراب، جوا، چوری، زنا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ۔ اور دوسری حدیثوں میں جھوٹ کو بھی کبیرہ گناہوں میں رکھا گیا، جو تقریباً سب کے ہاں زبان زد ہو گیا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے وہ رحمت الہی سے محروم ہے، اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم بندے ہیں جو کبیرہ میں۔ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے گناہ ہیں، کبھی زبانی طور پر پھسل ہو گئی، آنکھوں سے کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ صغیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں۔ یعنی جو آداب ہیں وہ آداب نہیں بجا لایا۔ اور کبیرہ گناہوں میں حقوق الوالدین بھی ہے، والدین کی نافرمانی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ میں آج سب سے پہلی والی چیز پر ہی گفتگو کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اشراک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ بھی سمجھ کے چلے۔ شرک بھی 2 قسم، شرک جلی، شرک خفی۔ جلی کا مطلب ہوا
یہ جلا ہوا نہیں، ظاہر کھلے عام شرک کرنا، کسی کو دوسرا خدا مان لیا، یہ شرک جلی ہے۔ کسی کو دوسرا رازق مان لیا، اللہ کی ذات یا صفت میں دوسرے کو اس کے برابر تسلیم کر لیا، شرک جلی ہے۔ چاہے وہ نبی کو ہی کیوں نہ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اگر خدا کے برابر مانا تو وہ شرک کیا، اس نے شرک جلی ہے، کھلے عام شرک کرنا۔ یہاں ڈیفینیشن میں کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جیسے جماعت اہل حدیث اور دیگر کچھ مکاتب فکر کے لوگ ہیں، وہ شرک کی ڈیفینیشن سمجھ نہ پاکتے ہوئے سب کے اوپر شرک کو ٹھوک دیتے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعریف میں کبھی کبھار ہم لوگ انہیں جس انداز سے تعریف کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انہیں خدا تک پہنچا دیا۔ ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں، شرک جلی میں جو چیزیں گنائی گئی ہیں، الطبلہ والتمائم شرک، یہ حدیث میں ہے۔ طبلہ تمائم کیا ہے؟ یہ جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ باندھنا شرک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میرا ہی معاملہ سب سے پہلے آئے، اور کسی آج کے ماحول میں بتا دیا جائے تو اس پر بھی ایک فتویٰ ہے، حدیث میں ہے جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ باندھنا۔ تو یہ ایک ظاہری لفظ اتنا ہی اس کو لے لیا، اور بعض لوگوں نے اس کے پیچھے الرقا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اور منکے جو پہنتے ہیں، منکا بولتے ہیں یا جو بھی گلے میں پہنایا جاتا ہے نظر بد کے لیے، یہ تین چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اور صاف یہ لفظ ہے کہ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اور اسی کو لے کر کے تو سعودی جب بھی کوئی جاتا ہے سنی، اس کے گلے سے لوگ تعویذ کھینچ ڈالتے ہیں احرام کی حالت میں۔ اگر وہاں کے متوع یا مکوع ہیں، وہ کھینچ لیتے ہیں، تعویذ کھینچ لیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہذا شرک، یہ شرک ہے، کیونکہ حدیث میں صاف آیا ہے تعویذ لٹکانا، جھاڑ پھونک کرنا، منکا ڈالنا۔ میرے عزیزو، یہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن؟ آپ بھی پریشان ہیں، اور اکثر کے گلے میں تو ابھی تعویذ ہوگی، اور کچھ کو تو میں نے ہی دیا ہوگا۔ تو اب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے، تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ مؤثر حقیقی ہے، حقیقت میں اثر دینے والا وہی ہے۔ اگر کسی بندے نے تعویذ کے بارے میں یقین کر لیا، منکے کے بارے میں یقین کر لیا، دھاگے کے بارے میں یقین کر لیا کہ اس کا خود کا ایک ذاتی اثر ہوتا ہے، اور چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ خود ہی اثر کرتی ہے، تو یہاں جا کر کے اس نے دوسرا خدا مان لیا۔ جیسے اللہ ہمیں اثر دیتا ہے، ایسے ان کو اگر دیکھا جائے تو میرے عزیزو، اس میں تعویذ دھاگے کی کیا خصوصیت؟ ہر گولی دوا بھی شرک ہو جائے گا اگر یقین کر لیا کہ صرف گولی ہی جو ہے مؤثر حقیقی ہے، تو یہاں پہ بھی شرک ہو جائے گا۔ ہر دوا بھی کھاؤ تو یقین یہی رکھو کہ اثر اللہ دے گا۔ یہ بات سمجھ کر کے چلے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ گولیوں کے ہاتھ میں ہے، نہ گولیوں کے قدرت میں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کے سارے معجون ملا کر کے تمہارا بخار نہیں اتار سکے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی کنکر اور کانٹے سے بھی تمہارا بخار اتر جائے۔ تو مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو تعویذ کا جو ذکر آیا ہے حدیث میں، وہ شرکیہ تعویذ ہوا کرتے تھے۔ عرب میں کفار جو ہے بتوں کی عبارتیں اس میں لکھتے تھے، بتوں سے مدد مانگتے ہوئے کہ لات و عزا، اے منات و حبل، تم اس بندے کو فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ اس میں لکھ کر کے وہ پھر وہ لٹکاتے تھے گلے میں۔ ہم تو ایسے لات و عزا منات کو نہیں پکارتے، ہم جو تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں اس میں تو یہی ہوتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین وکیل ہے، بہترین مددگار ہے۔ اللہ رب العزت کے نام سے اور قرآنی آیات، احادیث، بزرگوں سے ثابت یہ چیزیں لکھ کر کے دینا، یہ شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعد میں میری پہلی والی چھوٹی سی تقریر کو کٹ کر کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مفتی صاحب نے تعویذ کو شرک کہہ دیا، پھر اس کو وائرل کر لیں۔
کہ اتنا سا حصہ نہ کٹ کیا جائے، آدھی بات نہ کٹ کریں، پوری بات لے لیں۔